اللہ والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیت اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. چھوٹا مجمع کر دو. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے یہ پوچھا بھیجا، اے جبرائیل تم اللہ کے دربار میں بار بار جاتے ہو، یہ پوچھ کر آؤ پورے سرزمین پر، پوری دنیا کے سرزمین پر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اور سب سے بدترین جگہ کون سی ہے. تو حضرت جبرائیل گئے، سلام سنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پیغام پہنچایا. اس طرح ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے کہلا بھیجا، یہ جا کر ہمارے حبیب سے سنا دو کہ پوری دنیا کی سرزمین پر اگر مقدس، متبرک اور بہت ہی قیمتی اگر کوئی زمین ہے، جگہ ہے، گھر ہے تو اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے. اور سب سے بدترین جگہ کوئی ہے تو وہ بازار ہے. پوری دنیا میں بہترین گھر اللہ کا گھر، بدترین جگہ بازار. علامہ ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جیسے بجلی کا پاور ہاؤس ہوتا ہے، کرنٹ کا، ایک جگہ جیسے سری سلم میں ہے اور دوسری جگہ ہے، وہاں سے پورے ملک میں، پورے صوبے میں کرنٹ پہنچتا ہے وائرنگ کے ذریعے، کھمبوں کے ذریعے، ٹرانسمیٹر کے ذریعے. ایسے ہی علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ہمارا پوری دنیا کے مساجد کا پاور ہاؤس کعبۃ اللہ ہے. پوری دنیا کے مساجد کا مرکز کعبۃ اللہ ہے اور دنیا بھر کی تمام مسجدیں اس کی شاخیں ہیں، برانچز ہیں. چاہے مسجد کچی ہو یا پکی، قریے میں ہو یا شہر میں، جہاں جنگل میں ہو یا پہاڑ میں، جہاں کہیں ہو اس کا کنیکشن، اس مسجد کا تعلق کعبۃ اللہ سے ہوا کرتا ہے. کعبۃ اللہ میں ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب اللہ دیتے ہیں. اس طرح کعبۃ اللہ میں 24 گھنٹے جو برکتیں، رحمتیں اللہ کی طرف سے بارش کی طرح برستی رہتی ہیں، اس کا فیض، اس کا اثر اس کے برانچز کو بھی پہنچتی ہیں، شاخوں میں پہنچتی ہیں، سارے مسجدیں دنیا کی مسجدوں میں. تو کعبۃ اللہ کے فیضان کو لے کر، برکتوں کو اگر لینا ہے تو اپنے محلے کی مسجد میں اپنے آپ کو زیادہ کثرت سے بٹھانا ہے. مومن کو دل لگانے کی جگہ مسجدیں نہیں، ہوٹل نہیں، بازار نہیں، گھر نہیں. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور ارشاد ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ،
میرا دل کا سکون، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو نماز کہاں پڑھی جاتی ہے؟ مسجدوں میں جماعت شرط ہے، بغیر جماعت کے بعض ائمہ کہتے ہیں کہ نماز ہوتی نہیں۔ ہاں مجبور ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہے، وہ الگ بات ہے۔ پانچوں نمازوں کے لیے جماعت شرط ہے۔ شرط اس لیے کہا کہ جماعت کی نماز میں جو ثواب ہے، انفرادی نماز میں، اکیلے کی نماز میں اتنا اجر و ثواب نہیں ہے۔ اور یہ 27 درجہ کم سے کم زیادہ اجر دلانے والی مسجدیں ہیں۔ مسجد کے ذریعے نماز کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو مومن کے لیے دل لگانے کی جگہ مسجدیں ہیں۔ صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، صحابہ 3 جگہ رہا کرتے تھے، چوتھی جگہ نظر نہیں آتے تھے۔ بقدر ضرورت گھر میں، اگر گھر میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بقدر ضرورت اپنے کاروبار میں، باغات میں یا دکانوں میں، وہاں بھی کاروبار ختم ہو گیا تو پورا وقت مسجدوں میں گزارتے تھے، ہمیشہ مسجدوں۔ مومن کو اگر دل کی گہرائی سے محسوس کریں گے تو پتا چلے گا کہ جو لذت، جو مزہ مسجد میں رہنے میں ہے، وہ لذت و مزہ نہ ہوٹل میں حاصل ہوگا، وہ مزہ نہ گھر میں، نہ بازار میں، نہ دکان میں، نہ کھیتی باڑی میں۔ جو مزہ اللہ نے اپنے گھر میں رکھا ہے۔ اسی لیے کسی عربی دان کا مقولہ ہے، المومن فی المسجد کالسمک فی الماء والفاجر فی المسجد کالطائر فی القفص۔ میں نے پورا خلاصہ بیان کر دیا۔ فرمایا کہ مومن کو مسجد میں ایسا مزہ ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں مزہ ملتا ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مچھلی کو پانی میں سے نکال کر کنارے ڈال دیا جائے، تڑپتی ہے، اچھلتی ہے، بے بس ہو جاتی ہے، آخر مر جاتی ہے۔ اس کی غذا پانی میں ہے۔ ہماری روحانی غذا مسجد میں، جسمانی غذا گھر میں، ہوٹلوں میں، بازاروں میں، لیکن روحانی غذا یہ مسجدوں میں حاصل ہوتی ہے۔ روح، ہماری روحانیت کو زندہ کرنا ہے، ہمارے باطن کو بنانا ہے، اندرون کو بنانا ہے۔ دل کی غذا مسجد میں ملتی ہے، بازاروں میں نہیں ملتی۔ تو دل لگانے کی جگہ مسجد۔ اور فاجر کے لیے الفاجر فی المسجد کالطائر فی القفص۔ فاجر اور گناہگار کے لیے مسجد میں اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا پرندے کو پنجرے میں ڈالنے کے بعد پرندہ کتنا تڑپتا ہے باہر نکلنے کے لیے، ادھر چونچ مارتا ہے، ادھر چونچ مارتا ہے، یہاں سے وہاں سے، اس کو پنجرے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والے کو مسجد میں اسی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اکثر جگہ جو ہی فرض ادا ہوئی ایسا دوڑیں گویا کوئی اندر سے بھگا لے کر آتا۔ جمعے کے دن تو 2 حصے مسجد خالی رہتی، صرف 2 رکعت فرض، سلام پھیرتے ایسا بھاگ رہی مسجد سے، ایسا بھاگ رہی وہ اندر شیر چیتا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اپنے ایمان کے کمزوری کی علامت اور دلیل ہے۔ اللہ والے اپنا وقت مسجد میں لگاتے، کیوں؟ مسجدیں اللہ سے لینے کی جگہ ہے۔ صحابہ کے گھر میں فاقہ آتا، مسجد جاتے، خوب مانگتے، گھر آتے، پوچھتے کچھ انتظام ہوا،
بیوی صاحبہ کہتی نہیں ہوا تو پھر دوبارہ مسجد جاتے، پھر مانگتے، پھر پوچھتے، گھر آتے، کچھ انتظام کھانے پینے کا ہوا تو نہیں ہوا، پھر دوبارہ جاتے، جب تک اپنی ضرورت کو پورے طریقے سے حاصل نہیں کر لیتے مسجد کو چھوڑتے نہیں تھے۔ جب اپنی ضرورت مل گئی تو گھر آتے تھے۔ تو تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کی جگہ دوستوں بزرگوں مسجدیں ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کتاب ہے غنیت الطالبین بول کر، بڑی بہترین بات نقل کیا انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہترین بات، سونے کے حرفوں سے لکھنے کی بات ہے۔ فرمایا کیا بات ہے، جو آدمی، جو مسلمان اپنا پورا وقت، زیادہ وقت مسجد میں گزارتا ہے تو اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں بناتے۔ اللہ اس کو غیروں کا محتاج نہیں بناتے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں، اللہ بڑے غیرت والے ہیں، اللہ کی یہ شان کے خلاف ہے کہ میرا بندہ میرے گھر میں آئے اور میں اس کو غیروں کے ساتھ حوالے کر دوں، یہ اللہ کو پسند۔ اپنی دنیا آخرت کی اگر ضرورتوں کو آدمی پورا کرنا چاہے تو مسجد کو پکڑے، مسجد کو بار بار کیا فرمایا، اس آدمی کے ایماندار ہونے کی گواہی دو جو مسجد کو بار بار آتا جاتا رہتا ہے۔ بازار کو آنے جانے والے کے لیے، گھر کو آنے جانے والے کے لیے ایماندار ہونے کی بشارت آپ نے نہیں سنائی، مسجد کو آنے جانے والے کے لیے ایماندار ہونے کی گواہی بشارت سنائی۔ تو جو مسجد میں رہتا ہے ہمارے تمام ضروریات اللہ پوری کرتے ہیں، اللہ کبھی بھی کسی دوسرے کا محتاج نہیں بناتا۔ آج ہم غیروں کے سامنے ہاتھ اس لیے پھیلانے پر مجبور ہیں کہ ہم مسجدوں کو بھول گئے۔ یاد رکھو، مسجدوں سے ہمارا ناطا ٹوٹ گیا۔ اللہ ایرے غیر نچے پیرے کے سامنے جھکنے پر اللہ نے ہم کو مجبور کر دیا ہے۔ جس دن مسلمان 100% مسجد والے بنیں گے، اللہ کی قسم اللہ کبھی اس کو غیروں کا محتاج نہیں بناتے، اللہ اس کی تمام ضرورتوں پورا کرتے۔ یہ مسجد ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اور ہم شکوے شکایت سے اللہ یہ دیا، وہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، سارے تنگیوں کا، تکلیفوں کا، سارے ضرورتوں کا حل اللہ اپنے گھر میں رکھا ہے۔ یہ معمولی نہیں ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، تمام دنیا بھر کی مسجدوں کا متولی اللہ ہے۔ تمام مسجدیں کس کی ہیں؟ للہ۔ ابھی متولی، صدر، سیکرٹری خالی انتظام کے لیے، مسجد کی ضروریات کو مسجد میں سہولتیں پیدا کرنے کے لیے ان کا یہ رہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ متولی کا گھر نہیں، یہ سیکرٹری کا گھر نہیں۔ اگر کوئی آدمی بولے مسجد میری ہے تو جھوٹا ہے، اللہ کی نظر میں محفوظ ہے۔ میری مسجد تیری کیسے ہوتی ہے؟ یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ تمام دنیا بھر کی مسجدیں للہ، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، سوائے اللہ کے کسی کو مت پکارو مسجد میں آ کر۔ علماء فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں، اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں، کہ اپنی ذات کے لیے مسجد میں سوال کرنا حرام ہے۔ میں بیمار ہوں، میرے بیٹے کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، مسجد میں اٹھ کر سوال کرنا ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے۔
گھر میرا اور مانگنا مخلوق سے. اللہ ناراض نہیں ہوتے. ہاں مدرسے کے لیے مسجد کی تعمیرات کے لیے مانگنے تو اور بات ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جو اپنی ذاتیات اپنے ذاتی خرچ کے لیے مسجد میں اٹھ کر ممبر کے پاس روز سوال کرتا ہے, اسپتال میں میرے بیٹا داخل ہے, وہ شادی ہے, وہ فلاں پڑا ہے, اس لیے تو ذرا میری مدد کرو, اللہ کا غضبناک ہو جاتا ہے. میرے گھر میں, خالق کے گھر میں مخلوق سے سوال. اس لیے اپنے ذات کے لیے مخلوق سے سوال کرنا مسجد میں منع ہے. کیا دو کوئی کرا تو روکو, باہر کھڑا کرو مسجد کے, بھائی تو مسجد میں باہر جا کر مانگو, یہ اللہ کا گھر ہے, یا مخلوق سے سوال کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ خالق سے مانگنے کی جگہ ہے. تو آج مسلمان کا بچہ مسجد سے ناطا توڑ لیا, اللہ اس کو غیروں کے حوالے کر دیا. مسجد اللہ سے لینے کی جگہ ہے, بیٹھنا عبادت ہے خالص میں, لیکن بیکار معاشروں کے لیے جگہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ گھر میں چلے, یہاں پنکھا ہے, کھلی جگہ ہے, طہارت خانہ ہے, پائخانہ ہے. بہت سارے بدبخت نماز کو نہیں آتے, طہارت کو آتے, نماز کو نہیں آتے, بیت الخلا کو آتے. بہت ساری جگہ ہم دیکھے نماز کو نہیں آتے, 7-8 بجے مسجد کے نلوں کے پاس برش کر کے اکارا منہ دھوڑے پہ بیٹھتا ہے اور ہاتھ منہ دھوڑے پہ چلاتا, نماز کو نہیں آتا. کیا اللہ کا گھر بیت الخلا ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ کا گھر استنجا خانہ ہے, اللہ کا گھر منہ دھونے کے لیے ہے. یہ تو نمازیوں کے لیے ہے. یہ وضو خانے کس کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے. طہارت خانے کس کے لیے؟ نماز کو آنے والوں کے لیے. اس لیے کہ پاخانہ اور پیشاب کے حاجت میں نماز پڑھنا منع ہے, دھیان نہیں بڑھ رہتا. اگر کسی کو استنجا کی, پیشاب کی شدید کا تقاضا ہے, اس ٹائم جماعت گئی تو گئی, پہلے اپنی ضرورت کو پورا کرنا, بعد میں نماز پڑھنا. کیوں؟ نماز میں ہے, بیت الخلا کا تقاضا ہے, استنجا کا تقاضا ہے, دھیان بڑھ جاتا, خوشو خضو نہیں رہتا. اس لیے سکون اطمینان سے تمام ضروریات سے وضو سے فارغ ہو کر اطمینان سے آ کر نماز میں شامل ہونا. دوڑتے آنا بھی منع ہے. رکعت گئی تو گئی, صبر سکون, مطلب دوڑ دو تب دوڑ دو, یہ منع ہے. نماز سکون والا عمل ہے, نماز میں جلد بازی نہیں ہے. جتنا نماز میں سکون آئے گا دوستو بزرگوں, اس کا اثر زندگی پر پڑے گا. زندگی میں اگر سکون آنا ہے, نماز کو سکون والے بنو. نماز کا اثر 24 گھنٹے والی زندگی پر پڑتا ہے. جس کی نماز میں سکون نہیں, اس کی زندگی میں سکون نہیں. یاد رکھو, جس کی نظر نماز میں ٹکتی نہیں, نماز کے باہر بھی اس کی نظر ٹکتی نہیں. نماز کا اثر زندگی پر پڑتا ہے. نماز وہ عمل ہے. نماز سارے اعمال کی بنیاد ہے, اور وہ ادا ہوتی ہے مسجد میں, اور مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد آنے والے اللہ کے مہمان, اور ہمارا میزبان اللہ ہے. ہم مسجد میں آتے ہیں, ہمارا میزبان اللہ. اللہ کون؟ سخیوں کا سخی, لامحدود خزانوں والا, کبھی ختم نہ ہونے والے خزانوں کا اکیلا مالک. دینے پر آ گیا تو 7 نسلیں سیراب ہوتی, اس کے خزانے میں رسی برابر کمی نہیں ہوتی. پورے کائنات کا رازق اور پالنہار اور پالنے والا, یہ اس کا گھر ہے. آدمی کلکٹر آفس سے بڑا تو شان دکھاتا ہے, میں کلکٹر کے سامنے بیٹھ کر آیا ہوں, میں ہمارا آفس میں بیٹھا ہوں, ہماروں کے سامنے بیٹھا ہوں.
میں اسمبلی میں گیا تھا، میں پارلیمنٹ میں گیا تھا، شوق. سب سے بڑا پارلیمنٹ یہ ہے، سارے اسمبلیوں سے سب سے بڑی اسمبلی یہ ہے، مسجدیں. کلکٹریٹ یہ سب سے بڑی آفس یہ ہے. کیوں؟ یہاں دین بھی ملتا ہے، دنیا ملتی ہے، دونوں ملتا ہے. دوسرے آفسوں میں صرف دنیا ملتی ہے، دین نہیں ملتا. دنیا کی تعریف 3 لفظوں میں اللہ کے نبی نے بیان کر دیا. دنیا مکڑی کا جالا، مچھر کا پر، دھوکے کا گھر. یہ 3 الفاظ میں پوری دنیا کی تعریف اور حقیقت اللہ کے نبی نے بیان کر دیا. دنیا بس اتنی ہے. مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، یعنی پوری دنیا کی قیمت اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. پوری دنیا کی طاقت اللہ کے پاس مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے. اور پوری دنیا دھوکے کا گھر ہے. باپ بیٹے کو دھوکہ دے رہا ہے، بھائی بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے، دکاندار خریدار کو دھوکہ دے رہا ہے، خریدار اونر کو دھوکہ دے رہا ہے. پورا بازار دھوکوں کا اڈا بن گیا ہے. کھیتی باڑی والے دھوکہ کر رہے ہیں، تجارت والے دھوکہ کر رہے ہیں، آفیسرز دھوکہ کر رہے ہیں. ایسی دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں دھوکہ نہیں؟ بتاؤ. ایسے کہاں ہے دنیا میں جہاں دھوکہ بازی نہیں؟ تو یہ پورے آفسوں میں ایسی دنیا ملے گی، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، تو کیا کرے. لیکن مسجد میں خالص پیور دنیا ہی ملے گی، دین ملے گا. اور دنیا دین کے تابع ہے، دین دنیا کے تابع نہیں ہے. مسجد میں بیٹھیں گے تو دین کی سطح بلند ہوتی ہے، دین زندگی میں آتا ہے. اور جس کی زندگی میں دین آ گیا، دنیا اس کے قدموں میں اللہ ڈالتا ہے. کیوں؟ دنیا دین کے تابع ہے، دین دنیا کے تابع نہیں. دنیا دار کو دین کا ملنا ناممکن، دیندار کو دنیا کا ملنا یقین ضروری ہے. کیا دو زندگی میں دین آیا، اللہ دنیا اس کو قدموں میں لا کر ڈالتے ہیں. ٹھوکر مارتا ہے، دنیا اس کے پیچھے بھی جاتی ہے. دنیا دار کو دنیا ملے گی، لیکن دین سے وما لہو فی الآخرۃ من نصیب، اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. تو یہ دونوں جہان کی کامیابی حاصل کرنے کا یہ مسجد وہ مقام ہے. اس کو آباد کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس کی صفائی کا خیال رکھنا صرف مؤذن نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس کا جالا، اس کا کچرا صاف کرنا ہمارے خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ کے گھر میں کچرا جاننا یہ معمولی دولت ہے، یہ معمولی شان، معمولی فضیلت ہے. اے مولانا یہاں کچرا جھاڑ نہیں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنا، گندگی سے بچانا. اسی لیے مسئلہ کیا ہے معلوم؟ آفس کو جانے کے الگ کپڑے، مسجد کو آنے کے الگ کپڑے. میلی ٹوپی، پسینے میں شراب و کرتا تیون من لے کر مسجد میں آیا، نماز مکروہ ہوتی ہے. مسجد شہنشاہ کا گھر ہے، بن ٹھن کر آنا، اچھا لباس. جب آفس کا 17 بار آئینے میں منہ دیکھتے ہیں، اور مسجد جیسے حالت میں اٹھے چلائے، پسینے کی بو آ رہی ہے، بیبن پھٹا پرانا ہے، ٹوپی میں سلاخاں پڑی، اور نماز کو آ رہے.
اللہ ایسی بات کو قبول نہیں کرتا. مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے سوانی میں ہے کہ حضرت اذان ہوتی تو ایسا اپنے آپ کو سنوارتے ایسا دلہا اپنے آپ کو سنوارتا ہے. سرما لگاتے, خوشبو لگاتے اور ہاتھ پیر صاف کرتے, کپڑے بہترین کپڑے پاک صاف کپڑے پہنتے اور پگڑی باندھتے, ہاتھ میں ایسا لے کر میاں بیر صاحبہ کہتی ایسا معلوم ہو رہا ہے آپ دوسرا نکاح کرنے جا رہے ہیں, دلہا بن کر جا رہے ہیں. تو فرمایا تیری پلیدی کیا معلوم, میں تو شہنشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں, بن ٹھن کر جانا میرے اللہ کو پسند ہے. اللہ پاک ہیں, پاکی کو پسند کرتے ہیں. ہمارے مذہب میں ناپاکی گندگی حرام ہے, یاد رکھو. پسینے کپڑے پہن کر آئے, بازو والے کرائی تو رہی ہے, ایک کو تکلیف دے کر ہم نماز ادا کریں, یہ نماز کا ثواب نہیں ملتا. بیڑی کھا پی کر, گٹکا کھا کر, سگریٹ پھونک کر, گٹکے کی بو آ رہی ہے بازو والے کو اور مسجد میں آ رہی. یہ آداب ہے بھائی. جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اس کے آداب اتنے ہی ہوتے ہیں, اس کے آداب اتنے بڑے ہوتے ہیں. اس لیے مسواک کو مستحب قرار دیا. اللہ کے نبی کو مسواک سے بڑی محبت تھی. دنیا سے پردہ فرما رہے, بازو میں مسواک رکھی ہوئی تھی, اللہ کے نبی کی نظر پڑی, عائشہ نے بھانپ لیا اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہ رہے ہیں. مسواک سخت تھی. حضرت عائشہ اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کر کے حضور کو دیا تو حضور وہ مسواک اپنے ہاتھ سے کر لے کر اللہ کے پاس چلے گئے. دنیا سے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر کے گئے, اپنی بیوی کے دانتوں سے نرم کیا اور مسواک. میں شوہر ہوں, تمہارا جھوٹا کہہ کو میں کروں, ایسا نہیں. بی بی عائشہ کے دانتوں سے نرم کیا اور مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دنیا سے پردہ فرمایا. مسواک سے بڑی محبت. مسواک کیوں؟ دانتوں میں جو میل کچل رہتا ہے, کچھ بوٹی کا ٹکڑا روٹی کا ٹکڑا اٹکا رہتا ہے, اچھی طرح صاف کرنا. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسواک کا طریقہ بتائیں, اکثروں کو معلوم نہیں. مسواک کیسے کرنا؟ ادھر 2 بار, ادھر 3 بار, ادھر 2 بار, ادھر 2 نیچے اور اوپر دھونا, پھر کرنا, پھر دھونا, پھر کرنا, پھر دھونا, اس کے بعد رکھنا. یہ ہے طریقہ. مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ مولا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت جی مولا الیاس صاحب ان کو پوچھے تھے, مفتی صاحب یہ کام جو اللہ نے مجھے دیا ہے آپ بتاؤ, آپ تو قرآن حدیث کے سمندر ہیں, یہ کام اگر قرآن حدیث کے خلاف ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. تو مفتی صاحب نے کہا مولا الیاس یہ کام تو اللہ کی طرف سے امت کے لیے نعمت اور عطیہ ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دے اس کام کے حق ہونے کا پہلے مرتبہ حضرت مولا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں اپنی کتاب میں مسواک کا ایک طریقہ بتایا. ہمیں لے کرے جو ہے اس کا ثواب نہیں ملتا. مسواک کیوں؟ منہ کی بدبو اور گندگی جانے کے لیے. غذا کھاتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, فروٹ کھاتے ہیں, سالن کیا بولو کھاتے ہیں, اور ایسے مسجد میں نہیں آنا بلکہ وضو سے پہلے مسواک کر کے آنا. صفائی, الطہور شطر الایمان. نماز کے فرائض میں صفائی ہے نہیں ہے, کپڑا پاک, بدن پاک, جگہ پاک ہے نہیں ہے. یہ فرض ہے, انہیں تو نماز نہیں ہوتی. نماز کے 13 فرائض میں یہ بھی شرط ہے, کپڑا پاک, جگہ پاک, زمین پاک. یہ کپڑا پاک جہاں پڑے وہ پاک, جگہ پاک, بدن پاک. بدن میں پاک کی کیا مطلب ہو؟ پسینے کی بو نہیں رہنا, سگریٹ کی بو نہیں رہنا, گٹکا اور پان کی بو نہیں رہنا. یہ ہے آداب نماز کے اور مسجد کے.
اور اس کی صفائی ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری. الغرض دوستو بزرگوں، مسجد کا اپنے محلے میں رہنا گویا اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی رحمتوں کو، برکتوں کو، اس کے اثرات صرف مسجد پر نہیں. علماء حضرات یہ بھی فرماتے ہیں جو برکتیں، جو رحمتیں کعبۃ اللہ پر نازل ہوتی ہیں، وہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے، جو مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرتا ہے، وہ اپنے گھر کو بھی یہ رحمتیں لے کر جاتا ہے جو کعبۃ اللہ میں نازل ہوتی ہے. اللہ یہ مسجد کی رحمتیں، برکتیں اس کے گھر کو بھی دیتے ہیں، اس کے گھر میں بھی نازل فرماتے ہیں. ہمیں خالیات نہیں یاد دوستو بزرگوں، یہ بات ہمارے کو شاید پتا نہیں ہے. ہم نماز پڑھ کر ڈھیر ساری برکتیں لے کر اپنے گھر جا رہے ہیں، خالیات نہیں جا رہے ہیں. یہ اکثروں کو معلوم نہیں ہے. آئے تھے اللہ کے گھر خالی ہاتھ، اللہ کے گھر آئے تھے خالی ہاتھ. گھر سے فرض، سنت اور نفل اور دعا بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے. یہ سارے اعمال مسجد میں کر کے باہر بایاں پہ رکھ کر اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک یہ پڑھ کر نکلتا ہے. تو اہل علم حضرات کا متفقہ فیصلہ ہے جو برکتیں کعبۃ اللہ میں نازل ہوتی، یہ آیا تھا خالی ہاتھ مسجد میں، یہ سارے برکتوں کو لے کر اپنے گھر جاتا، اپنے گھر جاتا اور اپنے گھر میں رحمتوں کو، برکتوں سے، رحمتوں سے بھرا. مسجد کی برکتیں، اور مسجد میں برکت کہاں سے؟ کعبۃ اللہ سے. اور ہر مسجد کو آنے والا، ہر نمازی، ہر دعا کرنے والا، ہر بیٹھنے والا، مسجد سے محبت کرنے والا اور مسجد کو آباد کرنے کی محنت اور فکر کرنے والا، وہ برکتوں کو لے کر اپنے گھر کو آباد کرے. تو پتا چلا جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے اپنے گھر، اللہ اس کے گھروں کو آباد کرتا ہے. یہ معمولی گھر نہیں ہے بھائی، یہ معمولی گھر نہیں ہے. یہ محلے والے بڑے خوش نصیب ہیں، بہت کچھ ہے بولنے کے لیے، وقت میں ہے. یہ محلہ جس محلے میں مسجد بنی ہے، اس کے اطراف جتنے مسلمان بھائی رہتے ہیں، یہ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں. وجے نگر میں جماعت گئی تھی ہمارے مستورات کی، ایک 15 دن پہلے ہمارے مشہور میں کارگوار سنا ہے. وجے نگر ہمارا آندھرا کا علاقہ، مستورات کی جماعت گئی تھی. انہوں بولے پورے شہر تو بہت بڑا ہے، شہر میں گنتی کے چند مسجدیں ہیں، نماز پڑھنا چاہے تو 2 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلنا بولے تو 2-3 کلومیٹر دور، اور 5 نمازیں پڑھنے کے لیے 2 لیٹر پیٹرول خرچ ہوتا ہے، 200 روپے کا، 200-250 روپے کا. 5 نمازیں مسجد میں جا کر وجے نگر میں پڑھنے کے لیے 2 لیٹر پیٹرول خرچ ہوتا ہے. یعنی 5 نماز ادا کرنے والے کو 200-250 روپے لگانا پڑتا ہے. اور ہمارے پاس اللہ کا فضل کتنے مسجد ہیں. اب یہ محلے والے جس مسجد کا اطراف رہتے ہیں، اب انہیں مسجد کو جانا بولے دور جانا پڑتا. اب مسجد بنانے والے، جگہ دینے والے، اس پر رقم لگانے والے، اس گھر کے بنانے میں اپنی محنت کو، اپنے طاقت کو، اپنے جذبات کو، اپنے حوصلوں کو قربان کرنے والے، یہ مسجد تو بنا دیے، لیکن بنانے والے جب دنیا سے جائیں گے تو قیامت تک مسجد میں جتنی عبادتیں ہوں گی ان سب کا ثواب اللہ آن لائن کو خبروں پہنچائے گا. یہ صدقے جاریہ میں سے، مسجدوں کی تعمیر صدقے جاریات میں سے ہے. وہ نیکیاں جو مرنے کے بعد ہی ملتی ہیں اس کو کہتے ہیں صدقے جاریہ.
مسجد بنائے، مدرسہ بنا دیے، کنواں کھود دیے، پانی کی سبیل جاری کر دیے، درخت لگا دیے، پھلدار درخت جس کے پھل سے لوگ استفادہ کریں، یہ سب صدقے جاریہ میں۔ اب جو مسجد بنا دیے، اب آج کل کا مہنگائی کا زمانہ، ہزاروں میں لاکھوں میں تو نہیں، ہزاروں میں لاکھوں میں آج کل مسجدیں بن رہی، زمین سونے سے زیادہ قیمتی بن گئی، میٹیریل کتنا قیمتی ہے، لوہا ہے، سیمنٹ ہے، ریتی ہے، اور مزدوری کتنی، ہزار روپے، 12 روپے ایک دن کی مزدوری تعمیر کرنے کی، معماری کے لیے اتنا پیسہ، اتنا سرمایہ لگا کر ایک اللہ کا گھر اپنے محلے میں ان لوگوں نے کھڑا کیا، اور محلے والوں کو کتنی سہولت ہو گئی، پہلے دور جانا پڑتا، اب تو گھر کے پاس مسجد ہے، کتنی سہولت، عبادت کرنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے، اللہ سے لینے کے لیے۔ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے محلے والے، اور سب سے بڑا شکریہ کیا ہے؟ آباد کرنا۔ اس مسجد کے اطراف میں جتنے مکانات اور مکین ہیں، کوئی بھی ایک آدمی بھی نماز سے محروم نہ رہے، پورے اطراف رہنے والے 100%، بچے بھی بڑے بھی، بچے بھی نمازی، مرو اولادکم وہم ابناء 7 سنین وضربوہم وہم ابناء 10 سنین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ یا بچی تمہارا 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم کرو، جب 10 سال کے ہو جائیں وضربوہم، مار کر نماز پڑھو تاکہ انہوں نماز کے عادی بنے۔ 10 سال کا بچہ نماز کا عادی بن گیا تو زندگی میں نماز چھوڑتا نہیں، ایک عادت بن جاتی۔ اس لیے بھائی محلے والے بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے بالکل محلے میں سینٹر میں مسجد بن گئی، اور بنانے والے اس سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اپنے کمائی کا حلال پیسہ اللہ کے گھر میں لگایا، زمین دیے، سرمایہ لگائے، محنت کرے۔ یہ معمولی دولت نہیں ہے، اگر سونے چاندی کے پہاڑ بن کر بھی اگر اللہ ان کو دے دیں بنانے والوں کو، اس سے بڑی دولت مسجد کا بنانا، اس سے بڑی دولت۔ تو یہاں مسجدوں میں جماعت کا قیام ہو، یہاں مشورے ہوں، یہاں جماعتیں روانہ ہو، یہاں جماعتیں آئیں، یہاں قیام کریں، اور پورے محلے والی جتنے یہاں مرد عورت ہیں سب کے سب نمازی بننا، داعی بننا، گھر میں دیندارانہ ماحول پیدا کرنا، بچوں کو بڑوں کو سب کو نماز کی دعوت دینا۔ اس مسجد کی تعمیر کی برکت سے کوئی بھی اطراف میں رہنے والے بے نمازی نہ رہے۔ یہ ہے اصل تعمیر۔ تعمیر میں ایک تفسیر یہ بھی ہے، مسجد بنانا بھی تعمیر، اور مسجد کو آباد کرنا بھی بڑی تعمیر ہے۔ اس کی سب سے بڑی تعمیر یہ ہے کہ اس کو آباد کرنا، یہ محلے والوں کے لیے ضروری ہے اور فرض ہے۔ یہ پورے محلے والے جو نا اس میں بیٹھے ہوئے، اکثر میرے خیال سے پورے محلے والے تو ہوں گے، اس لیے محلے والے ارادہ کرو کہ ہم انشاءاللہ اب تک کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے تھے، اب ہمارے محلے مسجد بن گئی، اب 5 نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، دعا کریں گے، مشورے کریں گے، اس میں بیٹھ کر عبادات کریں گے۔ سونے کے لیے نہیں مسجد استعمال کرنا، آرام کے لیے ہم بنین اتارے جانا محسوس ہو گئے، یہ بہت بری بات ہے، آداب کے خلاف ہے۔ بنین اتارے اور جانماز سوئے، وہ جانماز اور پاس پسینے کی سجدہ کرنے والوں کو تکلیف ہوئی، یہ منع ہے۔ اگر وہی سے سونا تو بستر بچھا کر سونا ہے، بستر بچھا کر سونا ہے۔ بنیان کے ساتھ مسجد میں سونا منع ہے۔ آداب بہت سارے آداب ہیں، بہت سارے آداب۔ اس لیے بھائی آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں، محلے والے، اطراف میں رہنے والے، کہ آپ کے گھر کے سامنے مسجد بن گئی۔ اب تو تہجد پڑھو، آ کر نوافل پڑھو، تلاوت کرو، مشورے کرو، اور یہ کتنے مکانات ہیں اس کے اطراف میں؟ اس کے مسجد کا کتنے مکانات ہیں بھائی؟ 60 یا 70 مکانات ہیں۔ ارادہ یہ کرو کہ پورے 60-70 مکانات والے جماعت میں نکلے، 4 مہینے، 5 مہینے چلا۔ یہ اصل ہماری سرمایہ آخرت میں، آخرت کا یہ اصل کامیابی ہے۔ یہاں سے جماعت نکلے، پورے 60-70 مکانات والے اللہ کے راستے میں کھڑے ہوں۔ اس کے واسطے آپ حضرات تیار رہیں اور کمر بستہ ہو جائیں، اور ایک تو
عبادت بھی کرنا ہے اور دعوت کا کام بھی کرنا ہے. کریں گے بھائی؟ اللہ سب کو قبول فرمائے. کیا ہے اس کے بعد؟